बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। परवेज़ इलाही का जो केस है वो निगरान पंजाब हुकूमत के गले पड़ गया है। एक तो उनका जो स्पेशल कोर्ट है सेंट्रल, उसमें जो केस है, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट में। अब मज़े की बात यह है कि जो उनकी ज़मानत को ख़त्म किया गया था और 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला मुअत्तल किया था, अब 2 रुकनी बेंच तब्दील हो चुका है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, जिसने कल समाअत की थी, आज दोबारा समाअत करने जा रहा है। निगरान हुकूमत का वो उनको पहले दिया गया फ़ैसला है वो मुअत्तल हो गया, तो निगरान हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं बचेगा, चूँकि दूसरी जानिब स्पेशल कोर्ट सेंट्रल हर सूरत में कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी है और कल भी उन्होंने कार्रवाई की है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मंजूरी है उसकी मुख्तसर तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 22 सीनियर रहनुमाओं को पार्टी से किक आउट कर दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर लेते हैं और फिर हम आगे केसेस की तरफ चलते हैं। कौमी असम्बली में धड़ाधड़ कानून मंजूर हो रहे हैं। 14-14 या 12-12 या 9-9 लोग मौजूद होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ इतनी होती है और कानून मंजूर हो रहे हैं और कोई हमारे मुल्क में पूछने वाला नहीं है। कौमी असम्बली से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत सिक्योरिटी इदारों और खुफिया एजेंसियों को बगैर वारंट के छापा मारने और दस्तावेजात कब्जे में लेने का अख्तियार होगा। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने एतराज़ किया कि ज़िमनी एजेंडे में शामिल बिल्स मंजूर किए जा रहे हैं और उसकी कापी भी नहीं दी जा रही। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 बिल में कहा गया कि ज़ैली शिक 2A के तहत खुफिया एजेंसियों को बगैर वारंट छापा मारने और दस्तावेजात कब्जे में लेने का अख्तियार होगा, और मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस किसी शख्स से मुतल्लिक मालूमात रखने पर भी सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बिल के सेक्शन 6A में तजवीज़ दी गई है कि पाकिस्तान के मफाद या दिफा, अमन आमा या किसी खुफिया अहदेदार और किसी भी खुफिया एजेंसी के रुकन खबर देने वाले या ज़राए की शनाख्त अफशा करना काबिल ताज़ीर जुर्म होगा। कौमी असम्बली में मंजूर तरमीमी बिल में कहा गया कि तरमीमी बिल के ज़रिए खुफिया दस्तावेजात, असलहा, खुफिया एजेंसी की तारीफ भी बदल दी गई है। बिल में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज की जानिब से जंगी मशक़ें, तरबियत, रिसर्च या तरक्की, फ़ौजियों की नकलो हरकत के लिए ज़ेर कब्ज़ा जगह में मुदाखलत ममनू होगी। इसी तरह कोई जगह, ज़मीन, इमारत या जायदाद जो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी मौजूद हो या महफूज मालूमात तक रसाई और उसके इस्तेमाल की कानूनी तौर पर ममानियत होगी। दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत मुसल्लह अफवाज की तनसीबात, मशकों की जगह, तहकीकी मराकज़ पर हमला भी काबिल ताज़ीर जुर्म तस्वुर होगा, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिकों की खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ और जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं। अब अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद हो भी जाए तो ये नहीं हो सकता कि वक़ूआ 9 मई को हुआ हो और 1 अगस्त 2023 को ये एक कानून बनाए और उसका इतलाक़ 9 मई को हो। ऐसा कानून की मंशा नहीं होती। तरमीमी ये स्पेसिफिक एक अक्रेंस के हवाले से, क्रिमिनल लॉ में एक स्पेसिफिक अक्रेंस के हवाले से है। जिस वक्त वो वक़ूआ किया गया था उस वक्त जो ऑफेंस एग्जिस्ट नहीं करता था, बाद में अगर वो ऑफेंस बन जाए या बाद में वो कोई कानून बन जाए तो वो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये ऐसे नहीं है कि इनकी जानिब से जैसे ये लिख दिया जाता है कि इसका इतलाक़ 1980 से होगा या 1990 से होगा या माजी से होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये क्रिमिनल लॉ है। तरमीमी बिल में कहा गया कि दस्तावेज़ में डिजिटल आलात, फाइल्स, कंप्यूटर्स, प्लान्स और नक्शे ड्राइंग की राजदारी अफशा करना भी जुर्म होगा। अस्करी नौयत की खरीद फरोख्त से मुतल्लिक मुहद्दों की तफसीलात अफशा करना भी काबिल ताज़ीर जुर्म होगा। बिल में कहा गया कि बरह रास्त, इरादतन या गैर इरादी तौर पर पाकिस्तान या मुल्क से बाहर गैर मुल्की ताकत, एजेंट या गैर रियासती गिरोह के लिए काम करना, मुल्क या बैरून मुल्क गैर मुल्की एजेंट से मिलना, घर जाना या बात करना भी जुर्म होगा। तरमीमी बिल के मुताबिक इस एक्ट के तहत मुकदमात खसूसी अदालतों में सुनने की मंजूरी होगी और मुकदमात की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दी जाएगी जो 30 रोज़ में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी। बिल में कहा गया कि सेक्शन 12B के तहत तफ्तीश के दौरान जमा किया गया मवाद बाशमूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डाटा इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स या इसी तरह का दीगर मवाद GIT को इस सेक्शन के तहत तफ्तीश में सहूलत फराहम करेगा। कौमी असम्बली से मंजूर तरमीमी बिल में कहा गया कि गैर मुल्की एजेंट से तल्लक की बुनियाद पर 3 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। ये कानून मंजूर किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और इसमें चूँकि वफाकी हुकूमत सिर्फ कानून में तब्दीलियाँ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई का वाक़या है उसको देख के। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर जो रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़ार समेत खुसरो बख्तियार जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं,
اور 22 رہنماؤں کو پنجاب سے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے تادیبی کارروائی کرتے ہوئے پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے پر جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو نکال دیا۔ اس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں، سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار ہیں، سابق MNA سردار محمد خان لغاری ہیں، اسی طرح جو باقی ہیں جو رہنما ان کو بھی نکال دیا گیا ہے، اور ان تمام افراد کو پاکستان تحریک انصاف کا نام، عہدہ اور رکنیت کا استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں جنوبی پنجاب میں، تو میرے خیال میں ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام منحرف ہو چکے ہیں، اور اس میں جن لوگوں کا جو کردار تھا، کیونکہ اس میں میجورٹی وہ لوگ آئے ہوئے تھے جو جہانگیر ترین کے جہازوں میں بیٹھ کے آتے تھے، اور وہ انہی جہازوں میں واپس چلے گئے، اور یہ ساری چیزیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو نکالا جائے اور نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ وہ آ کے اگر جنوبی پنجاب میں جہاں وڈیرا ازم ہے، پیپلز پارٹی بھی انہی کو ٹکٹ دیتی تھی، نون لیگ بھی انہی کو ٹکٹ دیتی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی آ کے انہی لوگوں کو ہی نوازنا ہے، تو پھر فائدہ کوئی نہ ہوا، پھر تبدیلی نہ ہوئی۔ تو بہتر ہے کہ ایسے لوگ نکل جائیں اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں۔ دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نگران پنجاب وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 14 کروڑ روپے کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا لبرٹی چوک پر 14 اگست کو لگایا جائے گا۔ اس اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس اقدام میں عدالت میں یہ پلی لی گئی، اور عدالت کے سامنے یہ موقف لیا گیا کہ جو 40 کروڑ روپے کا جھنڈا لگانے کا منصوبہ ہے، یہ نگران پنجاب حکومت جس غریب ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں ایک ایک پائی کے لیے غریب عوام ترس رہی ہے، جہاں 20 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے، وہاں 40 کروڑ روپے کا جھنڈا لگانے کے منصوبے کا اقدام چیلنج ہونا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے 4 اگست کو پرسوں کے لیے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس راحیل کامران نے شہری عامر سکندر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نگران حکومت نے یوم آزادی کے موقع پر 400 ملین کا جھنڈا لگانے کی منظوری دی ہے۔ ملکی معاشی صورتحال بدترین ہے، سیلاب متاثرین کی ابھی تک بحالی نہیں ہو سکی۔ 400 ملین کا جھنڈا لگانا حکومتی شاہ خرچیوں کے مترادف ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت پنجاب حکومت کو ایسے اقدامات کرنے سے روکنے اور جھنڈے کے لیے مختص رقم عوامی فلاح پر لگانے کا حکم جاری کی دے۔ عدالت نے 4 اگست کے لیے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ تفصیلی رپورٹ جمع کروائی جائے، ایسا کیا معاملہ ہوا۔ پرویز الہی کی طرف سے جو پرویز الہی کو عدالت میں پیش نہ کرنے اور بغیر اجازت کے جیل منتقل کرنے کے کیس میں عدالت نے IG پنجاب، IG جیل خانہ جات اور سیکٹری ہوم پر ان کی تنخواہیں بند کر دی تھیں، ان کو شو کاز نوٹس تو انہیں عدالت کا جاری کیے تھے، اور ساتھ ان کو 50,000 روپے جرمانے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے اپیل دائر کی، اور جسٹس راحیل کامران شیخ نے ان کی درخواستوں پر جو اسپیشل کورٹ سینٹرل کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور عدالت نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت کے جج جسٹس راحیل کامران شیخ نے سماعت کی، اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ پیش ہوئے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پولیس نے پرویز الہی کو بینکنگ عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا۔ عدالت نے پرویز الہی کو اجازت کے بغیر راولپنڈی جیل منتقل کرنے پر 3 افسران کو جرمانہ دیا، یہ غیر قانونی ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ تینوں افسران کو کیے گئے جرمانے کو کالعدم کرا دیا جائے، اور ہم اس سارے معاملے پر عدالت میں مزید بھی تفصیلات رکھیں گے۔ تو عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے جرمانہ سسپینڈ کر دیا۔ دوسری جانب پرویز الہی سے متعلق ایک درخواست تھی جس کو عدالت میں دائر کیا گیا، اور پرویز الہی کو بیسیکلی ضمانت ملی تھی۔ اس ضمانت کے خلاف 2 رکنی بینچ تھا، جس 2 رکنی بینچ نے علی باقر نجفی صاحب اور عالیہ نیلم صاحبہ نے پرویز الہی کو دی گئی جو ضمانت تھی اس کو ختم کر دیا تھا۔ جب پرویز الہی کو دی گئی ضمانت کو ختم کیا اور اس فیصلے کو معطل کیا، تو جو پرویز الہی ہیں وہ تو پہنچے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لاہور ہائی کورٹ کے سنگل ڈویژن بینچ کے اس انٹرم آرڈر کے خلاف، لیکن اب وہ بینچ چلا گیا، چھٹیوں کی وجہ سے نیا بینچ آ گیا، تو اس نئے بینچ کے پاس وہ معاملہ نگران پنجاب حکومت کا معاملہ پینڈنگ تو ہے۔ اب اس کو جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب نگران حکومت چاہتی ہے کہ فیصلہ تو معطل ہو گیا تو ہمیں کچھ وقت مل جائے۔ نگران حکومت کے وکلاء نے کل عدالت سے کہا کہ جی ہمارے پاس ابھی تیاری کے لیے ہمیں ٹائم دیا جائے، تو جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب بہت دبنگ جج ہیں، انہوں نے کہا قانون کے مطابق ہے، اگر تو آپ بحث کریں گے تو ہم اس معاملے کو آگے لے چلیں گے۔ تو پرویز الہی کے حوالے سے اور ان کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے اور ان کو خفیہ مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا ڈویژن بینچ کا انٹرم فیصلہ تھا،
اس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے بحث کرنی ہے یا ہم جو دوسرا فریق رسپونڈنٹ اس کو سن کے اور ریکارڈ کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ عدالت نے ان کو صرف 24 گھنٹوں کی مہلت دی تھی پرویز الہی کے کیس میں۔ کل سے معاملہ آج تک کے لیے ملتوی کیا ہے اور عدالت نے آج کہا ہے کہ آپ درخواست پر آرگومنٹس کریں تاکہ آپ کی اپیل ڈیسائیڈ کر دیں۔ اگر نگران پنجاب حکومت کی اپیل خارج ہوتی ہے تو سنگل جج کا فیصلہ بحال ہو جائے گا۔ سنگل جج کا فیصلہ بحال ہوگا تو وہ صرف پرویز الہی کو بینیفٹ نہیں ہوگا، جو عمران خان کا جو سائفر انکوائری سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا گیا ہے، اس پر بھی پھر رول آف کنسسٹنسی کے تحت ریلیف ہوگا۔ دوسری طرف جو سائفر تحقیقات سے متعلق اعتراضات لگے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، وہ اعتراضات دور ہو گئے ہیں اور آج باقاعدہ سماعت کے لیے دوبارہ وہ کیس لگے گا۔ مونس الہی کے خلاف چلان جمع کروایا گیا اسپیشل کورٹ سینٹرل میں، اور بلنڈر پہ بلنڈر تھا اور جلد بازی میں چلان اور ان کو اشتہاری قرار دیا گیا، جس پر عدالت نے پکڑ لیا پولیس والوں کو کہ آپ نے یہ چلان کیسے جمع کروا دیا ہے، اور نہ آپ نے اس میں کسی کو نوٹس کیا، نہ آپ نے جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کیا، اور آپ نے بس آتے ہی پہلے آپ نے ان کے وارنٹ جاری کیے اور اگلے پروسیس میں آپ نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ تو جو مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس میں بہت سارے بلنڈر ہیں۔ اسپیشل جج سینٹرل بخت فخر بہزاد نے کیس کی سماعت کی۔ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے آئی جی وغیرہ پر جرمانہ عائد کیا تھا۔ ایف آئی اے نے تفتیشی مختار عدالت میں پیش ہوئے جج صاحب نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت مونس الہی کو اشتہاری قرار دیا، نوٹس کے بغیر کیسے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور باقی ملزموں کا چلان کیوں نہیں پیش کیا گیا۔ اس کے جواب میں تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزموں نے عبوری ضمانتیں حاصل کر رکھی ہیں، تو عدالت نے کہا کہ آپ ان جو آرڈر ہیں ان کے ضمانتوں کے پیش کریں۔ بیسیکلی یہ ڈنڈی مار رہے تھے، صرف مونس الہی کی حد تک ان کو اشتہاری قرار دے کر ایک جو سیاسی پتہ کھیل رہے تھے، باقی ملزمان کی حد تک تو کچھ کیا نہیں تھا۔ تو عدالت نے کہا باقی ملزمان کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ضمانتیں کروائے ہوئے ہیں، تو عدالت نے کہا ان کے ضمانتی آرڈر جمع کروائیں۔ تو اب ضمانتی آرڈر ہونے نہیں ہیں اور مونس الہی کی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی روک دی ہے، اور پروسیس کیونکہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا، اور ساتھ عدالت نے باقی ضمانتیوں کا بھی اور 5 اگست کو طلب کیا ہوا ہے۔ اسی عدالت نے پرویز الہی کو بھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔